بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ سوشل میڈیا پر خبر سنی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان آرمی کے نئے چیف سلیکٹ ہو گئے ہیں یا ان کو منتخب کر دیا گیا ہے، اور قوم کو ان سے بڑی توقعات ہیں، امیدیں ہیں۔ اور اس سے پہلے جو جن حالات سے ملک گزر رہا ہے، یہ کافی مشکل دور میں ان کو پاک آرمی کی کمانڈ ملی ہے، تو ہر ایک اپنے انداز سے ان سے گفتگو کرے گا، مبارکباد دے رہے ہیں لوگ ان کو۔ تو میں بھی بحیثیت آرمی افسر اپنی کچھ باتیں ان کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں نے جو سوشل میڈیا میں اپنا یہ چینل بنایا ہے، یہ خالص ایمان کی اصلاح کے لیے اور اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے، پاک فوج کی خیر خواہی کے لیے، انسانوں کی خیر خواہی کے لیے بنایا ہے۔ اور جن مسائل کا حل آپ کے پاس نہیں ہے، پوری طرح جس طرح اعلان کر رہے ہیں کہ جن حالات سے ملک گزرا ہے، ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے، کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، ایسی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، جبکہ حل موجود ہے اور بڑا سمپل حل ہے۔ اور اب تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف آئے ہیں، یہ پہلے حافظ قرآن آرمی چیف ہوں گے، تو لہذا پہلے حافظ قرآن کے سامنے ایک پہلا کیس آ رہا ہے جو قرآن ہی کو پیش کرنے کی وجہ سے یا قرآن ہی کی دعوت کی وجہ سے میرے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ شاید ہی کوئی ایسا آرمی چیف ہو جس کو میں نے اپلیکیشن نہ دی ہو کہ آج سے 37 سال پہلے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر یہ کیا واقعہ پیش آ گیا تھا کہ ارشد کرملائی، میرے والد صاحب کا نام کرملائی ہے، میرا نام ارشد ہے، اور میرے علاوہ 2 اور سپاہی ملک جان اور لاس نائک عصمت اللہ کو 7 پنجاب ریجمنٹ سے کیوں نکالا گیا تھا؟ کرنل نجم الحسن ملک جو سی او تھے، اور آج کل وہ شاید کرنل ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور پینشن لے رہے ہیں، فل بینیفٹس لے رہے ہیں، پاکستان آرمی کو نقصان پہنچانے کے باوجود، اور ایک فیملی کو اور ایک افسر کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کے باوجود وہ اپنے پورے فل بینیفٹس کے ساتھ گئے ہیں۔ اور جس آدمی نے اللہ کے قرآن کو پیش کیا، قرآن کے پہلے صفحے کو پیش کیا، قرآن کے پہلے صفحے، جنرل صاحب آپ حافظ قرآن ہیں، قرآن کا پہلا صفحہ سورہ فاتحہ جو ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان میں اس کو نازل کیا ہے اور طریقہ بتایا کہ میرے بندوں میرے سے مانگنا کس طرح مانگو، میری پہلی تعریف کرو، اور اس کے بعد تمہاری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلتے رہو، اور وہ راستہ جو جنت کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے، اور ساتھ ہی کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا یا اللہ جو گمراہ ہوئے، جو بھٹک گئے، جن کا ٹھکانہ جہنم میں جا کے بننے والا ہے، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ اور اس صورت کے درمیان میں جو اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ قائم کرنے والی وہ آیت ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب ہر تقریر میں، ہر گفتگو میں، ہر پریس کانفرنس میں اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، اور اس کا معنی مفہوم جانتے بھی نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، ورنہ وہ کبھی ایسی باتیں نہ کرتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا جا کے مزار کے سامنے سجدہ کرے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ مدد۔ ایک مومن پکارے گا جب مشکل مصیبت آئے گی تو کیا وہ جائلی مدد پکارے گا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ تو جب یہ بات میں نے اپنی یونٹ میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں کہی، جو مارننگ پریڈ کے اندر پی ٹی پریڈ میں جب دم دم علی علی نعرہ حیدری لگاتے تھے، تو مجھے یہ عجیب لگتا تھا، یہ میرے دل کے اندر یہ پوری طرح محسوس ہوتا تھا کہ یہ قرآن کا انکار ہے، قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے، نبی علیہ السلام کی ساری دعوت کا، پوری زندگی کا انکار ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگیوں کا انکار ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کو جھٹلانے کے بعد، انکار کرنے کے بعد کامیابی ملے گی؟ کیا ہم نعرہ حیدری یا علی مدد لگا کے جب جنگ میں جائیں گے، مارے جائیں گے، شہید ہوں گے؟
تو یہ باتیں جب سامنے آئیں اور پوری طرح بات کھل گئی تو پھر کرنل نجم الحسن ملک نے ہم تینوں کے خلاف یہ کیس بنایا، ان کو اپنے طور پر نکال دیا۔ بہرحال ان کو کچھ بینیفٹ تو مل گیا، لیکن مجھے تو وہ نہیں نکال سکتے تھے۔ میرے خلاف انہوں نے بلکہ منہ پر ہاتھ پھیر کے انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھوں گا تم کس طرح آرمی میں رہو گے۔ تو انہوں نے اس کو پرسنل لینے کے بعد اس کے کنٹیکٹس تھے آپس میں، اور پھر زبردستی جس طرح بندے کو میڈیکل کیس بنایا جاتا ہے، جھوٹ بول کے سی ایم ایچ لے گئے، اور وہاں جا کے جس طریقے سے انہوں نے وہاں اپنے کنٹیکٹس کے لیے ایڈمٹ کروا دیا۔ یہ ساری آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں پیش آیا۔ ابھی تو وہ جے سی اوز، ابھی تو وہ اور کتنے جوان اور آفیسر زندہ ہیں ہماری یونٹ کے، وہاں مختلف جگہوں پر ہوں گے۔ آپ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ایک اشارے کے اوپر سارے وہاں جی ایچ کیو میں آ سکتے ہیں، آپ اس کی انکوائری کرائیں۔ اور پوری طرح یہ کیس ہے، خالص ایمان کا کیس ہے، توحید کا کیس ہے، قرآن کا کیس ہے۔ اگر یہ بھی آپ نہیں حل کریں گے، یہ بھی آپ نہیں سنیں گے، تو اس کے بعد خود سوچئے آخر مرنا ہے، مرنا بھی ہے اور دنیا میں یہ رینک بھی چھوڑنا ہے۔ باجوہ صاحب دیکھنے کتنی قمر باجوہ صاحب، ان کو بھی میں نے اپلیکیشن بھیجی، لیکن ان کے کان پر جو تک نہیں رنگی ہے۔ اور ایکسٹینشن لے لو، کتنی ایکسٹینشن لیں گے؟ ابھی تو ایک ایکسٹینشن لیے 6 سال پورے کیے، ایک اور لے لیتے 9 سال پورے کر لیتے، ایک اور لے لیتے 12 سال پورے کر لیتے، ایک اور کر لیتے، لے لیتے 15 سال پورے کر لیتے، پھر آخر پھر کرسی چھوڑنی۔ اسی طرح زندگی کا بھی معاملہ ہے، مہینے سال کے اندر تبدیل ہوتے ہیں، اور سال کے بعد کتنے سال اور جیو گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال کے تو میرے خیال میں ہوں گے باجوہ صاحب، یا اس کے قریب قریب 60 سال کا تو میں ہونے والا ہوں۔ 37 سال پہلے کا یہ کیس ہے، اور آپ پورا ریکارڈ چیک کریں۔ یہ نہیں کہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کہ اب آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جنرل ضیاء سے میں شروع ہوا تھا، ضیاء الحق صاحب سے۔ کوئی آرمی چیف ایسا نہیں جن کو میں نے اپلیکیشن نہ دی ہو، پوری فائل موجود ہے آپ کے ریکارڈ کے اندر، اور اسی طرح ہر صدر جو بھی آتے رہے ہیں۔ تو میرا یہ بھی ذہن ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے، مجھے پتا ہے یہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں دیتا رہا ہوں کہ ایک تو دعوت پہنچے گی، زیادہ میرا مقصد دعوت پہنچانا ہوتا تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایمان عقیدہ یہ ہونا چاہیے، شرک یہ ہے، اس کی وجہ سے تمہاری دنیا میں بھی ذلت اور خواری ہوگی، کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھیے ملک کہاں پہنچ چکا ہے، کتنی زبردست فوج ہمارے پاس موجود ہے، ایٹم بم ہمارے پاس موجود ہے، اور میزائل ٹیکنالوجی جو بہت زیادہ چیز ہوتی ہے وہ بھی، اب ڈرون کی ٹیکنالوجی، یوتھ ہمارے ساتھ کتنی، ہمارے پاس کتنی زبردست یوتھ موجود ہے، کتنا زرعی خطہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس کے بعد معیشت کہاں پہنچ رہی ہے اندازہ نہیں۔ زرعی ملک ہو، یہ پڑھتے رہے اپنی کتابیں، یہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زرعی ملک والا گندم منگوا رہا ہے، وہ یہ چیزیں منگوا رہی ہے، یہ ساری چیزیں پریشان ہے، معیشت کمزور ہے، ڈوب رہی ہے۔ کیوں ڈوب رہی ہے؟ کرپشن کی وجہ سے، اور اس بیڈ گورننس کی وجہ سے، اور اس جمہوریت کی وجہ سے، اور ابھی بھی اسی کو پالش کر دی۔ یہ بت ہے، یہ بت ہے، اللہ کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، جمہوریت کا سسٹم۔ تو کب آؤ گے اسلام کی طرف، ایمان کی طرف کب آؤ گے؟ اور اب حافظ قرآن بھی اگر نہیں آئیں گے تو پھر کوئی نہیں آ سکتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ چاہے تو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا کام لے لے، اللہ تعالیٰ لے گا اپنا کام۔ اس پاکستان نے پاکستان بننا ہی بننا ہے، یقین کیجئے۔ یہ کھوکھلے نعروں سے، یہ جمہوریت کے ذریعے کبھی پاکستان نہیں بنے گا۔ جمہوریت بذات خود ایک گند ہے، تو پاکستان کیسے بنے گا؟ پاک سر زمین کیسی ہوگی؟ زمین کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ شرک سے، کفر سے، اللہ کی نافرمانی سے، قرآن کے انکار سے کس طرح اس کو پاک کیا جائے گا؟ تو یہ اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطانی سسٹم کے بعد آپ سمجھتے مدینہ ریاست بن جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اب آپ کی باری ہے اس کیس کے حوالے سے بھی، اور اوورآل پاکستان کی جو بھی ایک فوج ہے اس کے ایک کمانڈر کی حیثیت سے بھی، ایک جرنیل کی حیثیت سے۔ باقی یہ میڈل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، اتنے میں حیران رہا تھا جنرل باجوہ صاحب کے میڈل گننے سے ان کی لسٹ ختم نہیں ہو رہی ہے، لیکن اوورآل دیکھا جائے بتائیے کیا کرنا میں، کون سا علاقہ فتح کیا ہے؟ کیا بنگلہ دیش واپس لیا ہے؟ وہ بھی نہیں لے سکے۔ کشمیر کا مسئلہ حل کیا ہے؟ وہ بھی نہیں کر پائے ہیں۔ تو کیا کرو گے میڈلوں کو اٹھا کے؟ 17 سالہ نوجوان آیا تھا بغیر میڈل کے، 17 سالہ نوجوان آیا تھا محمد بن قاسم، پوری تاریخ بدلی کر دی اس نے، زمین کے نقشے بدلی کر دیے اس نے۔ تو یہ مومنوں کے ذریعے، مخلص مومنوں کے ذریعے، مخلص جرنیلوں کے ذریعے جب یہ معاملہ آگے بڑھے گا تب تبدیلی آئے گی، تب خیر آئے گی، تب ملک کی معیشت جو ہے بالکل بحال ہو جائے۔ آپ کے قرضے چٹکیوں میں حل نہ ہو گئے تو مجھے کہنا
کیونکہ میں قرآن کے علم کو جانتا ہوں، ایمان کو جانتا ہوں۔ اللہ فرمائے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو بتائیے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ اور کہیں مالک فرماتا ہے سورہ نور کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مومنوں، مخلص مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ خلافت کیا ہے جس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور یہ ہے کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یہ ہے مطالبہ کہ میری بندگی کرو گے، میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے، تب ہمیں تمہیں اقتدار بخشیں گے، ہم تمہیں خلافت عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں اعلیٰ کریں گے، ہم تمہیں دوسروں کے اوپر حکم بنائیں گے، سب تمہارے محکوم ہوں گے، جزیہ دے کر زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ سارے جھوٹے وعدے تھے نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کے ساتھ یہ وعدے پورے ہوئے ہیں، کیوں؟ وہ مومن تھے، وہ مخلص تھے۔ اپنے سلیبس کے اندر لیفٹیننٹ ٹو کیپٹن پروموشن ایگزام میں بس سورڈ آف اللہ پڑھائی جاتی، خالد بن ولید، یہ وہ کوئی ایک جرنیل مجھے بتا دو جو خالد بن ولید والا عقیدہ رکھتا ہو، کوئی ایک بتا دے، کوئی ایک بریگیڈیئر بتا دے، کوئی ایک کرنل بتا دے جو اس انداز سے سوچ رکھتا ہو، کوئی نہیں ہے۔ صرف کمپنیوں کے نام رکھنے یا ٹینکوں کے نام رکھنے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، وہ عزت حاصل نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے فوجی جوانوں، میرے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، ایمان کی بازی کھیلنی ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، ایمان کو اختیار کرنا ہی کرنا ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے۔ بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اس کے بعد اللہ بے نیاز ذات ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جہنم کے ایندھن بن چکے ہیں، جہنم منہ کھولے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یقین کیجیے کہ یہ لہذا یہ ایمان کی بات ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کلمہ واقعی بندے کو دلیر کرتا ہے، یہ کلمہ جو ہے ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، اور ڈر ختم ہو جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے، اور اسی جلسے سے فارغ ہو کے جا کے کل شکر وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں، جھکتا ہے ان کا سر، گبرو جوان کا سر جا کے ماتھا وہ چوکھٹ کے اوپر ٹیک دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو شرک نہیں ہے، یہ تو سجدہ تو نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ رکوع ہے کیوں میں؟ یہ جو سجدہ آپ کو سر جا کے زمین کے اوپر جا کے لگتا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسی کو شرک کہتے ہیں، اسی کو سجدہ کہتے ہیں۔ اور اس کا جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا، اس کا جب تک اس کا ادراک پیدا نہیں ہوگا، ایمان پیدا نہیں ہوگا، کوئی خیر نہیں آ سکتی امت کے اندر۔ لہذا یہ پہلا کیس آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں، میرا پی اے نمبر 23232، 70th پی ایم اے لانگ کورس سے میں پاس آؤٹ ہوا تھا، اور JC9 جو کورس تھا اس کے ساتھ میں نے اپنی ٹریننگ کی ہے، 2 سال جونیئر کیڈٹ بٹالین میں اور 2 سال پھر پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، پھر 7 پنجاب ریجمنٹ میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی، اور میں نے اپنے بیسک کورسز A گریڈ میں کیے ہیں، OW ہو یا CHW ہو، اور میں ابھی یعنی لیفٹیننٹ یہ تھا کہ مجھے CO نے ایجورنٹ لگا دیا تھا، میرے آنے سے پہلے اس نے وہ لگا دیا ایجورنٹ۔ تو جب یہ معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے یہ کہ نہ صرف وہ ایجورنٹ ہی ختم ہو بلکہ وہ جو آپ اس کی بھی تحقیق کریں کہ 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر جو ایجورنٹ کے وہ بورڈ لگا ہوتا ہے جس پر نام لکھے ہوتے ہیں، اس میں پوچھیں کورو 1 دیکھیں، پارٹ 1 آرڈر دیکھیں، اور پوچھیں کہ یہاں کیوں نہیں ارشد کا نام ہے، بتائیے۔ اتنی دشمنی اللہ کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں معین نہیں۔ یہ بھی ثبوت سارے آپ کو مل جائیں گے، ایک سے ایک ثبوت آپ کو ملے گا۔ میری میڈیکل ہسٹری جا کے دیکھیں جو CMH میں پڑی ہوئی ہے، فائل کے اندر کچھ کتابچے پڑھی ہوں گے، فلاں کا راستہ پڑھا ہے کہ ارشد یہ پڑھتا ہے، بتائیے اس میں کیا تھا؟ توحید کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، رد شرک کی بات ہے، 4 صفحوں کا وہ کتابچہ ہے۔ مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی، یہ بھی آرمی افسر تھے۔ آرمی افسر عالم دین اگر کوئی بات لکھے اور اس کو مان لے، آرمی افسر مان لے، کیا یہ جرم ہے؟ جبکہ ہر چیز قرآن کی آیت سے ثابت، آپ خود بھی پڑھیں۔ جنرل صاحب عاصم سید بھی آپ کے نام کے ساتھ سید عاصم منیر صاحب، آپ خود وہ پڑھیں فلاں کا راستہ، بتائیے کون سی اس کی بات ہے قرآن کے خلاف ہے؟ بلکہ قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن کی تشریح لکھی ہوئی ہے، شرک کا رد لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو ماننے کے بعد اگر آپ آفیسر کو فوج سے نکال دیں گے اور اس کے ساتھ کوئی بینیفٹ نہیں، کوئی میری والدہ ابو 95 ہے، اب ذرا ان کی حالت جا کر دیکھیں، کیا آپ سے نہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ جائیں ذرا گجر خان کے قریب چکری وکیلا گاؤں ہے، وہاں جا کے دیکھیں کہ ارشد کی والدہ یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہوا تھا۔ وہ بھی ایک ماں ہے، جس طرح ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں، مجھے بھی اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہوئی، تو یہ سارا معاملہ ہے، کتنی فیملی کو اس نے
کرنل نجم الحسن ملک نے نقصان پہنچایا ہے، اذیت پہنچی ہے۔ بہرحال اس کا اجر تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ پکا ہے، وہ مجھے پوری امید ہے۔ آج سے 37 سال پہلے سے میں یہ معاملہ بیان کر رہا ہوں اور میں ہر جگہ تبلیغ کر رہا ہوں، میں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہوں الحمدللہ۔ زمینی سرحدوں کی حفاظت کا موقع نہیں ملا ہے، اس سے زیادہ ضروری جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس کو میں حفاظت کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے میں مطابق ایمان عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جب تک یہ فرقے نہیں ختم ہوں گے اور پوری طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ثابت کیا جائے گا، بریلوی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث ہوں، جتنے بھی ہیں یہ فضل الرحمان ان کمپنی سارے کے سارے یہ قرآن کی انکاری ہیں، یقین کی ان کے مدرسے شرک کے اڈے ہیں، اور جب تک ان کو قرآن کی طرف نہیں لایا جائے گا، فرقہ بندی کو سختی کے ساتھ ختم کیا جائے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جب تک اس انداز سے بات نہیں سامنے آئے گی کہ اللہ کے معاملے میں وہ ایک جوش جو ہوتا ہے کسی بڑے لیول پر دیکھنے میں نہیں آتا ہے، سود کا نظام چل رہا ہے، اندازہ لگے فاشی دیکھی چل رہی تھا، کیا اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کو اقتدار اس لیے دیا تھا، آپ کو جرنیلی اس لیے دی تھی کہ اس طرح نافرمانیاں ہوتی رہیں اور آپ دیکھتے رہیں، مسکراتے رہیں اور شرک اور کفر کے محافظ بن کر ساتھ چلتے رہیں ان کی دفاع کے لیے؟ ایسا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو یہ بات میری ہے آپ کے سامنے، آپ اس کیس کی انکوائری کروائیں، مجھے بلائیں کسی بھی جگہ، میں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیس بڑا واضح ہے، بڑا سادہ ہے، آپ صرف اتنی بات تاکہ یہ لیٹر لکھ دیں کہ پاکستان آرمی کی جو 7 پنجاب ریجمنٹ ہے اس کے اندر سے ان 3 بندوں کو کیوں نکالا گیا تھا، بس یہ کیس ہے، تحقیق کریں اس کو، ساری بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ کسی خوش قسمت کے حصے میں آئے گا، جو دنیا دار نوکری باز قسم کے جرنیل ہیں ان کے حصے میں یہ چیز آئی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کو موقع ملا تھا، کسی نے اس کو توجہ نہیں دی۔ جب اللہ کے دربار میں یہ پہنچیں گے نا، اس وقت یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی کہ اچھا میرا کوئی وقار نہیں تھا، میری کوئی عزت نہیں تھی، ایک ایک چیز اپنی خلاف اگر کوئی ایک لفظ بولے تو آپ کا خون کھول اٹھتا تھا، اور اللہ کے خلاف اتنی باتیں ہوئی ہیں تو آپ نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا ہے، بتانے والے نے بتایا بھی ہے، انصاف کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں، یہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پچھتاوے سے، اس آخرت کے خوفناک انجام سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے معاملہ کریں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس کو سیریس لیں، اس کو سنجیدہ لیں، اور اس کی پوری تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ اس نتیجے کے اوپر پہنچیں کہ ہاں افسر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے، تو اس کے بعد جو بھی اس کا وہ ہے کمپنسیٹ کیا جائے سارے معاملات، اور مجھے استعمال کریں اپنی فوج کی تربیت کے لیے، کیونکہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، اور ایمان کمزور نہیں، ایمان کا خاتمہ ہے، ایمان نہیں ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایمان کمزور ہے، جی کمزور نہیں ہے، ایمان کے اندر شرک ہے، اور چونکہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں، اور جب اپنی سول زندگی میں جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، تو بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، انہیں مولویوں کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں مدرسوں کو وہ چندے دیتے ہیں، تو ظاہری بات ان کو وہ ایمان عقیدہ تو نہیں ہے جو ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر اس فوج کے اندر بھی کوئی مومن ہے، مخلص مومن ہے، جن کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، تو اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے ان کی، اور وہی اللہ کے راستے کے شہید ہیں۔ جب کبھی شہید ہوں گے یاد رکھیے، بہت بڑا فراڈ دیا جاتا ہے کہ ایمان عقیدے کی بات نہیں کی جاتی، اور جو بھی مر جائے بس جی وردی پہنے وہ مر گئے تھے، شہید ہو گئے جی، تارا سنگھ بھی شہید ہوگا کیا بتائیے، افسر بن گیا ہے، کیسے پاکستان آرمی کا افسر بنا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کبھی جوانوں کے اندر اس یونٹ کا کیا حال ہوگا جس کا کمانڈنگ افسر تارا سنگھ ہوگا؟ بتائیے کہاں گیا وہ نظریہ پاکستان، کہاں گیا پاکستان زمین شاد بات؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، سوچیں ان چیزوں کو، غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کا وقار ہونا چاہیے، اللہ کی عزت ہونی چاہیے، اور باقی مائنارٹیز ہیں ان کا خیال رکھیں گے ہم، یہ نہیں کہ ان کو اپنے سروں کے اوپر بٹھا دیں گے اور اس کے بعد ان کے حوالے کر دیں گے اپنا پورا سسٹم، اپنی فوج، اپنی کمانڈ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس کے بہترین پہلو کے اوپر غور و فکر کرنے اور مثبت پہلو کے اوپر، اور اس کے اوپر غصہ ہونے کی یا کوئی اور انداز نیگیٹو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے کوئی فرق، اس سے زیادہ آپ کے گناہ بڑھیں گے، اور آپ کی جو ہے یعنی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔